السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال یہ آیا ہے کہ تشہد کے موقع پر تورک کب کیا جائے اور افتراش کب کیا جائے۔ سب سے پہلے میں ان تین ٹرمز کا بھی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ تشہد اس کو کہتے ہیں جس میں ہم شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، یعنی تشہد دو ہوتے ہیں۔ پہلا تشہد جب ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں آرام سے، جس میں التحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر تشہد ہم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر درود پڑھ کر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پہلا تشہد ہوا۔ اب پھر دوسرا تشہد چوتھی رکعت میں، یا پھر اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں، اس کو تشہد ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا تشہد ہے جس میں ہم پوری دعائیں پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں۔ اب اس میں جب دوسری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں تو یہ پہلے تشہد میں بیٹھنے کو افتراش کہا جاتا ہے۔ افتراش کا مطلب یہ ہے کہ دایاں جو پیر ہے اس کو کھڑے رکھنا ہے، انگلیاں قبلے کی طرف ہونی ہیں، اور اس کے بعد بایاں پیر لٹا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ تو افتراش عربی میں کہتے ہیں فرش بٹھانے کو، تو یعنی بایاں پیر کو بچھایا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے، بایاں پیر کو بچھانے کے بعد اس کے اوپر بیٹھ گئے، تو یہ افتراش ہوا۔ اب اس کے بعد دوسرے تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کے بیٹھنے کی نوعیت کچھ الگ ہوتی ہے۔ یہ راجح قول ہے کہ دوسرے تشہد میں جب بیٹھا جاتا ہے تو اس کی نوعیت ایسے نہیں کہ ہم پیر بچھائے اس کے اوپر بیٹھ گئے، بلکہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی اس پیر کو، بائیں پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے اللہ کے نبی نکالتے اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی بائیں پیر پر نہیں بیٹھتے بلکہ بائیں پیر کو سیدھے پیر کی جو پنڈلی کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے نکال کر بیٹھتے تھے۔ اس طرح بیٹھنے کی نوعیت کو تورک کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا علماء کرام کا اختلاف ہے، اس میں بہت سارے اختلاف۔ امام مالک کہتے ہیں کہ دونوں میں بھی افتراش کرنا چاہیے، اور دیگر ائمہ کے اپنے اختلاف ہیں، لیکن سب سے راجح قول یہ ہے کہ پہلے تشہد میں افتراش کرنا ہے، یعنی پہلے اس میں بائیں پیر پر بیٹھنا ہے، اور دوسرے جو تشہد ہیں، تیسری رکعت والا ہو یا چوتھی رکعت والا ہو، اس میں پیر کو تورک کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر 2 رکعت والی نماز ہو، جیسا کہ فجر کی نماز ہے، یا پھر اس کے علاوہ بندہ سنت پڑھتا ہے 2 رکعت کی، تو ایسی صورت میں وہ اگر افتراش کرے تو بہتر ہے، اگر وہ اپنے بائیں پیر پر بیٹھے تو بہتر ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ وتر کی نماز ہے، 1 رکعت والی نماز ہے، یا پھر 3 رکعت ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں جس میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے، تو کسی بھی نماز میں جس میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے اس میں افتراش بہتر ہے۔ ہر نماز میں جس میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے اس میں افتراش بہتر ہے، یعنی اپنے بائیں پیر پر بیٹھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی عذر کے سبب تورک کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اہم 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بیان کیا ہے علماء کرام نے، اس میں کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا اس میں انسان کے لیے بہت سارا مجال کھلا ہوا ہے۔ اگر وہ ایسا بیٹھنے میں آسانی محسوس کرتا ہے تو ایسے بیٹھیں، اور اگر وہ تورک کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے، کوئی موٹے لوگ ہیں جن کے پیر موٹے ہیں اور وہ اپنے پیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے تورک کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور کوئی آدمی ایسا بیٹھنے میں آسانی محسوس کرتا ہے تو وہ افتراش بھی کر سکتا ہے، کوئی اس میں گنجائش باقی ہے۔ اب اسی طرح ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے جو اس کو تربع کہا جاتا ہے، تربع کہا جاتا ہے، یعنی 4 پیر ایک ساتھ کر کے بیٹھنا، ہم جس کو الکت پلکت کر کے بیٹھنا کہتے ہیں، پھر ادب سے بیٹھنا کہتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہوئے جیسے بیٹھتے ہیں، 4 پیروں ایک ساتھ ملا کر بیٹھنا، ایسا بیٹھنے کے سلسلے میں بھی اثر وارد ہیں۔ اگر کوئی بندہ صرف بیٹھ کر ہی نماز پڑھتا ہے، کھڑے ہونے کی استطاعت اس کے اندر نہیں ہے، تو ایسا آدمی آرام سے بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کی بھی دلائل موجود ہیں، تو لہٰذا اس میں کھلا مجال ہے، بلکہ حالات کے حساب سے ایسا کرنا گنجائش ہے اور جائز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین اسلام پر ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔